بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مختصر وقت میں جس موضوع پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کے سب بریلوی یزیدی ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو یزید کے متعلق اور مسئلہ یزید کے متعلق اپنی تحقیقات اور بیانات جاری کیے اور جمہور اور سلف کا جو صحیح مذہب تھا پیش کیا، اس پر کچھ یہودی گیدڑوں نے ہمیں یزیدی یزیدی کہنا شروع کر دیا، خصوصاً جب میں نے لودھنا شریف کے علاقے میں یہ بیان کیا تھا کہ امام عالی مقام نے بھی یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو اس پر ایک مردے خور بلا ملا نے شور مچا دیا، یزیدی یزیدی کہنا شروع کر دیا۔ بلکہ اب تو میں نے اس کا ایک کلپ سنا ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ امام حسین کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا اگر ثابت کر دو، ایک حوالہ دکھا دو تو مجھے گولی مار دو۔ یہ کسی سرائکی علاقے میں وہ بول رہا تھا۔ تو جنس بنا پر ان لوگوں نے ہمیں یزیدی کہا ہے، وہی بنا ہم ان کے آج کے معتبر بزرگ، ان کے معتبر علماء، ان کی معتبر کتابوں سے جو ان کے گھروں میں پڑھی ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، چھاپتے ہیں، چھپواتے ہیں، ان سے تازہ ترین حوالے پیش کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے بڑے اماموں کے حوالے دیے تھے، لیکن یہ بیچارے گندی نالیوں کے فیض یافتہ لوگ ان کے پاس کہاں بڑے اماموں کی کتابیں پڑھنے، سمجھنے، ان تک پہنچنے کا ان کے اندر شعور ہو۔ میں ان کے قریب زمانے کے اور موجودہ زمانے کے ان کے اپنے ہم نوا یا ان کے بزرگ، ان کے بااعتماد علماء، ان کے مشائخ جن کو یہ سب مانتے ہیں، ان کے حوالوں سے یہ سب کچھ ثابت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب یہ میں ثابت کر دوں گا تو پھر یہ میرا کہنا بالکل درست ہوگا کہ کیونکہ تمام پاکستانیوں کے پاس وہی کتابیں، وہی باتیں جو ہم نے کی ہیں، وہ محفوظ پڑھی ہیں، تو پھر ان خبیثوں کے نظریے کے مطابق یہ تمام پاکستانی بریلوی یزیدی ثابت ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ میرا جو موضوع ہے یہ سوالیہ ہے، اگرچہ میں نے خبر کے طور پر عنوان کو پیش کیا، لیکن یہ سوالیہ ہے کہ اگر ان خبیثوں کی باتیں ٹھیک ہیں جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں، تو پھر
جس بنا پر ہمیں کہہ رہے ہیں اس بنا پر یہ تمام بریلوی پاکستان کے یزیدی بنتے ہیں، تو پھر وہ یزیدی قرار پاتے ہیں اور یہ خود بھی یزیدی بنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا، یہ میرات شرح مشکات مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی 8ویں جلد، قادری پبلشر، اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 116۔ نبوت کی نشانیاں عنوان ہے، نبوت کی نشانیاں عنوان کے تحت باب علامات نبوت، نبوت کی نشانیاں۔ اس کتاب میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، خیال رہے کہ دوسرا جہاد روم امیر معاویہ کی سلطنت کے زمانہ میں ہوا، 51 ہجری میں۔ اس جہاد میں یزید بن معاویہ غازیوں کا جرنیل تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری، امام حسین وغیرہم جلیل القدر صحابی غازیانہ شان سے شامل تھے۔ اب بتا، بغیرت، بے ایمان، اے گورخر، گورپٹ، گورخر نہیں گورپٹ، مردہ خور، جیسے جیسے حق کا مخالف بنا تیری شکل پہ لعنت پڑ رہی ہے دن بدن، تیری آنکھیں ڈراؤنی شکلیں دکھا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے عجیب جگرے والے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھ کر تجھے سنتے ہیں۔ دیکھ، سن، غیرت کی گولی تو تجھے نہیں مل سکتی، وہ حرامی یہ گولیاں جو چوہے مار ہوتی ہیں یہ تو تمہارے گھر میں مل جائیں گی، کھا کر مر جا بس۔ بے غیرت چیلنج کرتا ہے، جب جس بات کا چیلنج کر رہا ہے جب تیرے منہ پر پڑ رہی ہے تو بے غیرت مرتا کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ بڑے حوالے تو نے نہ مانے، اپنے باپ کا مان لے۔ امام حسین شریک ہوئے، بتا، یزید کو امیر مان کر امام حسین گئے، جب امیر مان لیا تو نماز بھی پڑھی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ میں وفات پائی، استنبول میں۔ یزید بن معاویہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ جو کتے کے بچے بھونکتے رہتے ہیں، ان کمینے کے بچوں سے پوچھو یہ کیا لکھا ہوا ہے حرامی، بتاؤ، یہ کیا صاف نہیں کہہ رہے نماز جنازہ پڑھائی؟ کتے کے بچے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا، حوالے بتاؤ۔ ہم نے تو اونچے حوالے بتا دیے، وہ کم از کم کتے کے بچے جس کو حکیم الامت کہتے ہو، گھر میں کتابیں رکھی ہیں، تیرا گھر تو یزیدیت سے بھرا پڑا ہے، یہ کتاب تیرے گھر میں ہے تو گھر میں یزیدیت رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جو تیرے نزدیک یزیدی ہے اس کو حکیم الامت کہہ کر بیٹھا ہوا ہے گھر میں، تمہیں شرم نہیں آتی بغیرت؟ ان کے خلاف بیان لگا۔ آگے فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھائی، اور یزید ہی نے انہیں قسطنطنیہ استنبول کی فصل کے نیچے دفن کیا دیوار کے، اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا، بھی دیکھیں یہ تو میں نے، یہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے جا رہے ہیں، اور وہاں کے عیسائیوں سے یزید نے کہا کہ اگر تم نے اس قبر کی بے حرمتی کی، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی بے حرمتی کی، تو میں تمہارے سارے گرجے جو ہمارے ملک میں ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ بے غیرت یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے، یزید ابو ایوب انصاری سرکار یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اگر تم نے بے حرمتی کی تو ایسے کر دوں گا۔ یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، حکیم الامت لکھ رہے ہیں۔ اگر حرامزادے، اگر دم خم ہے تو اس مفتی صاحب کو یزیدی مشہور کرو، تمہارا فرض بنتا ہے، کتے کے بچے، ان کو حکیم الامت کہتے ہو۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں، دیکھو قسطلانی شرح بخاری پارہ 11 باب قتال روم، اور اقبال شرح مشکات، اپنا مشکات والے مصنف کی جو اپنی کتاب اقبال آخر میں ہے۔ آگے یہ بات سنیے گا، مفتی صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جو ناسبی لوگ کہتے ہیں، امام حسین پاک کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے تو جہاد نہیں کیا تھا کافروں سے، وہ تو مسلمانوں سے لڑے،
काफिरों से जिहाद उनका साबित करो। तो मुफ्ती साहब इसका जवाब देते हैं कि इसका जवाब यही है कि यहाँ अमीर जब यजीद था, इमाम हुसैन कुस्तुनतुनिया पर यजीद की इमारत में लड़ने के लिए गए, तो वहाँ पर ईसाइयों के साथ जिहाद हुआ, कुफार रूम के साथ जिहाद हुआ, तो यही जिहाद इमाम हुसैन का काफिरों के साथ साबित हो गया। तो बेगैरत के बच्चे इमाम हुसैन का काफिरों के साथ जिहाद यजीद की इमारत में, ये मुफ्ती साहब साबित कर रहे हैं और नासमियों के सवाल का जवाब दे रहे हैं। और बेगैरत के बच्चे ये तो 10 कदम मुझसे भी आगे चले गए। तो हरामजादे अगर हलाली हो तो ये मुफ्ती साहब को कहो ये सबसे बड़ा यजीदी है, सबसे बड़ा यजीदी है, सबसे बड़ा अहले बैत का दुश्मन है, सबसे बड़ा हुसैन इमाम हुसैन का गुस्ताख है मुफ्ती अहमद यार साहब। और इसकी किताबें छापना बंद करो, इसकी रखने बंद कर दो, उठाकर इनको इनकी किताबों को आग में फेंक दो, दरिया में फेंक दो, ताकि तुम्हारा घर यजीदियत से पाक हो जाए। अगर ये हकीमुल उम्मत बनकर तुम्हारे घर में रह रहा है तो फिर लानत है तुम्हारे घर पर पड़ रही है। तुम हुसैन के दुश्मन भी और यजीदी भी पक्के बन गए। मेरे दोस्तों, उस मुर्देखोर कंजर से कहो, कंजर तेरा इतना तो हो गया, तूने तो चैलेंज किया था, चैलेंज का जवाब तो आ गया, हवाला आ गया, पहले हवाले उनको नहीं तोड़ सका, अब ये तेरे घर का हवाला है, तेरे घर की किताब है, हवाला साफ जब हो गया तो गोलियां राइफल की तुझे किसी ने क्या मारनी है, तू कम अज कम चूहे मार, गोलियां खा, अमेरिका के चूहे बेगैरत, ताकि मर जाए दुनिया से और तेरी जैसी लानत से ये जमीन साफ पाक हो जाए। मेरे दोस्तों, ये था मुफ्ती अहमद यार साहब का बयान, जो हमने बेहम्दिल्लाह ताला पेश कर दिया, जिसमें नमाज पढ़ने का इमाम हुसैन का यजीद के पीछे नमाज पढ़ने का भी आ गया, जिहाद करने का भी आ गया, यजीद को अमीर मानने का भी आ गया है, सब कुछ आ गया। बल्कि इमाम हुसैन से ये एतराज उठ गया कि उन्होंने काफिरों से जिहाद नहीं किया। ये एतराज अगर उठता है तो इसी सूरत में उठता है कि माना जाए इमाम हुसैन कुस्तुनतुनिया में यजीद की इमारत में आपने जंग की थी काफिरों से, ये एतराज उस वक्त उठता है। अगर नहीं मानते तो इमाम हुसैन पर ये एतराज कायम रहता है। मुफ्ती साहब ने ये जवाब दिया और हम भी इसी के कायल हैं, यही जवाब देते हैं जी बिल्कुल ठीक है बिहम्दिल्लाह ताला। इससे मैंने वजाहत तो पहले और बयानात में की हुई है, लेकिन ये मेरे ख्याल में इनके लिए यूं समझो एटम बम है जो इन पर चल गया है बेगैरतों पर। अब मेरे भाइयों, इनके बाद ये मेरे ख्याल में ये बेगैरत कंजर जो है ये टाँटा कर रहा है और बंदर की तरह लंगूर की तरह जो नाच रहा है मिंबर पर, ये मैंने देखा है, ये सरायकी इलाका लगता है लइये का जिला। तो मैं वहाँ के बुद्धुओं को कहता हूँ, बुद्धू तुम ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले को मानते हो? वो यजीदी थे तुम्हारी नज़र में या हुसैनी है? अब मैं ये दूसरा मसला मैंने उठाया कि यजीद पर लानत जो है ये हमारे अहले सुन्नत के मज़हब के खिलाफ है। ये लानत करना शख्स यजीद पर नाम लेकर, ये मैंने कहा था अहले सुन्नत के मज़हब के खिलाफ है बिहम्दिल्लाह ताला। मैं ये बात अब उन खंजीरों के घर से निकालना चाहता हूं जो सरायकिस्तान में बैठे हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद का जनाब खादिम होने का दम भरते हैं, मुरीद होने का दम भरते हैं, उछलते हैं बंदर की तरह और कहते हैं हम फरीदी हैं, हम फरीदी हैं, हम फरीदी हैं। वह बेगैरत फरीदी क्या बनता है? फरीदी तो तेरे नजदीक ख्वाजा गुलाम फरीद तो यजीदी है, तू फरीदी कैसे बन गया? वो तो ख्वाजा गुलाम फरीद यजीदी बनता है कैसे? काश के वो अगर फरीदी होते तो जूते उतार कर टट्टी में लिबेड़ कर इस मुल्ला खाने वाली के मुंह पर मारते कि बेगैरत बता क्या कर रहा है तू? ये तो तू हमारे ख्वाजा गुलाम फरीद को भी फिर यजीदी कह रहा है। फरीदी रुमाल गले में है, शर्म नहीं आती बेगैरतों को? ये देखो, ये ख्वाजा गुलाम फरीद की है मकाबिसुल मजालिस, ये सामने हाथ में है, जिनको इशारात फरीदी भी कहा जाता है। इस किताब को इशारात फरीदी भी इसको कहते हैं, मकाबिसुल मजालिस भी कहते हैं। मेरे पास फारसी नुस्खा भी है, लेकिन ये उर्दू है। हाँ जी, इसका तर्जमा करने वाला, ताकीक को तर्जमा करने वाला कप्तान वाहिद बख्शियाल चिश्ती साबरी लिखा हुआ है। और इस किताब के जनाब जी सफ़ा नंबर 549 पर 549 49 पर लानत कहना सख्त बुरा है, ये उन्वान है, ये आप देख सकते हैं, मैं सामने पेश कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? हजरत अक़दस यानी ख्वाजा गुलाम फरीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ाइफ में मशगूल थे और हाज़रीन मजलिस हल्का बनाए बैठे थे। उच्च मुगलों के चंद अशखास जो मजहब इमामिया यानी शिया रखते थे भी मौजूद थे। उनमें से एक आदमी ने अर्ज किया कि काजी खुदा बख्श ओची
उच शरीफ के तमाम मखादीम और सादात को काफिर कहता है। हम सब उससे तंग आ गए हैं, दूसरों को काफिर कहना कहाँ जायज़ है। तो हजरत अक़दस ने फरमाया, यानी ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया, हाँ किसी पर लानत भेजना भी जायज़ नहीं, हत्ता कि यजीद बिन मुआविया पर भी जायज़ नहीं। ये साफ लिखा हो, ये देखो। फरमाया जिस तरह काफिर कहना मुसलमान को जायज़ नहीं है, इसी तरह किसी पर लानत भेजना भी जायज़ नहीं है, हत्ता कि यजीद बिन मुआविया हो उस पर भी जायज़ नहीं। वो शिया थे ना, तो ख्वाजा साहब ने उनको ये जवाब दिया कि अगर ये कहते हो कि काफिर नहीं कहना चाहिए तो लानत भी नहीं भेजते, तुम क्यों भेजते हो? तुम तो साहबा पर भेजते हो, और ये तो यजीद बिन मुआविया पर भी जायज़ नहीं है लानत भेजना। अब बताओ, ख्वाजा गुलाम फरीद फरमा रहे हैं यजीद पर भी लानत भेजना जायज़ नहीं। मैंने यही बात कही तो मैं बन गया यजीदी। ख्वाजा गुलाम फरीद पहले कर गए तो वो तो बड़े यजीदी हो गए। बड़े यजीदी जब हो गए तो लानत है उन पर जो अपने आप को फरीदी कहें और फिर ख्वाजा गुलाम फरीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को यजीदी ना कहें। वो तो कह रहे हैं कि यजीद पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, तो फिर बड़े यजीदी इनकी नजर में तो वो हो गए। अब बताओ, खाने वाली खंजीर ने तुम्हारे बुजुर्गों का कुछ छोड़ा, ख्वाजा गुलाम फरीद को भी यजीदी समझा बना दिया तुम्हारी नजर में। और अगर ये मसला मैं करूं यजीदी और ख्वाजा गुलाम फरीद यजीदी नहीं वो हुसैनी रहते हैं, तो फिर लानत है ऐसी बकवास करने पर। लाख लानत है तुम्हारे इल्म पर, लाख लानत है कुत्ते की तरह भौंकते हो मिंबरों पर, शर्म नहीं आती। ये तो कोई मिरासी भी फैसला नहीं करेगा, कंजर तुम अपने आप को आलिम कहते हो, ऐसे फैसले करते हो मेरे भाइयों। बल्कि ख्वाजा साहब ने आगे मजीद लिखा कि अगर लानत भेजी जाए और अगला हकदार ना हो तो वापस मुंह पर आती है, आसमान की तरफ जाकर वापस हटाती है। और ये फरमा रहे हैं यजीद के, ये यजीद के मसले बयान करने के बाद बयान फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब है ख्वाजा फरीद तो फरमा रहे हैं यजीद की तरफ लानत भेजोगे तो वापस तुम्हारे मुंह पर पड़ेगी। ये तो ख्वाजा ये फरमा रहे हैं। ओए ओए ओए, तो बड़ा मसला बन गया। इसका मतलब है जितनी मरतबा खाने वाली या इधर मर्तबान वगैरह लानत भेजते हैं, ख्वाजा फरीद के मुताबिक साहब इनके मुंह पर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा गुलाम फरीद कह रहे हैं, शुक्र है खुदा का। फिर और सुनिएगा जी, ये क़िबला आलम चिश्तियाँ वाले, क़िबला आलम चिश्तियाँ वाले रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके खास गुलाम हैं जी, और आपके खलीफे के खलीफे मुरीद जी हजरत मौलाना मोहम्मद घलवी शार फारसी कुतुब जो मशहूर है दुनिया में। खाने वाली का तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये दूसरे इनके पास तो किताबें इनकी फारसी तोहफा नसाया की शरह, करीमा की शरह मौलाना की, पदनामे की शरह मौलाना की, नाम हक की शरह मौलाना की फारसी में, तोहफा नसाया की, गुलिस्तान की, बोस्तान की, फारसी कुतुब की आप शारे हैं, और पूरी दुनिया में इनकी किताबें हैं। ये क़िबला आलम हमारे चिश्ती हमारे जो है उनके फैज़ याफ्ता बंदे हैं जी। हमारे शहर अलीपुर के हैं, शहर अलीपुर गलवा के मौलाना मोहम्मद घलवी, इनको इसी वजह से कहते हैं। ये गल्लू जो अलीपुर गलवा है, गल्लू गाँव है, वहाँ पर इनका कब्र अनवरसी वहाँ है, तो ये वहाँ के थे। इनके रिश्तेदार भी औलादें इनकी वहाँ पर अब भी मौजूद हैं और हमारे साथ उनके ताल्लुकात हैं। ये मौलाना घलवी रहमहुल्लाह आपने इलान यजीद के मसले को तोहफा नसाया की शरह में, और शर्म करो बेगैरत, ये तो पढ़ते पढ़ाते आम किताब है, ये तुम्हारे घरों में इसकी शरह पड़ी हुई है। ये शरह तो ये देखो, मैं ये शरह तो ये सामने पेश कर रहा हूँ, ये इसकी सफ़ा नंबर 54 है, 54 सफ़े पर आप फरमाते हैं बदर शरह कसीदा अमालिया आवर्दा के यजीद लानत व दुश्मन नबायत कर बल कौल ऐसा कि शरह कसीदा बुर्दा में, कसीदा अमालिया में, शरह कसीदा अमालिया मुल्ला अली खारी का हवाला जान गालिबा, उसमें लिखा हुआ है कि यजीद पर ना लानत करनी चाहिए, ना उसको गाली देना चाहिए, ना बुरा देना चाहिए। ऐसा कौल यही है। आगे फरमाते हैं अलैहिल मुहक्किकून, मुहक्किकीन का मसला यही, मुहक्किकीन का, अहले सुन्नत के मुहक्किकीन का मजहब यही है कि ना गाली दे सकते हैं, ना उसको लानत कर सकते हैं। ये तो मौलाना अब ईमान से बताना, क़िबला आलम का फैज़ पाने वाला वो भी यही कह गया, तो इसका मतलब है इन खंजीरों के मुताबिक तो नऊज़ बिल्लाह ये तमाम क़िबला आलम के मुरीदीन, खुलफा, उलमा, सुलहा, ये पढ़ने पढ़ाने वाले, ये किताबें रखने वाले, और फिर बरेलवियों के पास ये किताबें दरसियात में मौजूद हैं और जनाब ये छप रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये सारे यजीदी बन गए। अब तो ये यजीदी होने का फतवा फिर यहाँ तक नहीं रहेगा, हिंदुस्तान तक चला जाएगा, जहाँ जहाँ मौलाना की ये किताब चलेगी और ये लिखा हुआ है तो सारे यजीदी बन गए। क्यों? इस वजह से कि किताब जो है वो लेकर रखे हुए हैं और मौलाना को मौलाना कह रहे हैं। घलवी साहब जो है वो बनते हैं यजीदी और ये कहते हैं उनको मौलाना, तो जो यजीदी को मौलाना कहेगा वो भी यजीदी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो फिर तो ये सारे यजीदी हो गए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनाम दिया है, बहुत अच्छी खिदमत की अपने बुजुर्गों की इन खंजीरों ने। और सुनिएगा, ये जनाब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिनको मुफ्ती फरमाते हैं अपने फतावा रिज़विया शरीफ में
اور جن پر بہت بڑا اعتماد کرتے ہیں مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمہ اللہ، جن کی ارشاد و صرف کتاب چلتی ہے جی، صرف کی درسیات میں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، یہ فتاوی ارشادیہ ہے، دیکھ لیجیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 135 پر، یزید پلید کے بارے میں اہل سنت کے محققین کی پسندیدہ رائے، تیسرا قول ہے، یعنی اس کے فسق و فجور، اور اس اعتبار سے اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، اور نہ اسے علیہ الرحمت کہنا درست ہے، نہ علیہ الرحمت رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو، نہ لعنت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو۔ فرمایا یہ ہے اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کا مذہب یہ ہے، اور قنوین معلوم ہوا جن پر اعلیٰ حضرت نے اعتماد کیا وہ بھی یہی ہے، اور جو جناب جس پر پورا ہندوستان اور جناب صاحب اعتماد کریں مفتی ارشاد السلام پوری پر، وہ فرما رہے ہیں اہل سنت کا مذہب کیا ہے، جائز نہیں ہے لعنت کرنا، نہ ہی رحمت اللہ علیہ کہنا۔ اور جو کتے کے بچے کہتے ہیں، جو چشتی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ اس میں میرا یہ بیان، وہ کتے کا بچہ میرا یہ مذہب ہے جو یہ لکھا ہوا ہے، نہ رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے، نہ لعنت اللہ علیہ کہنا جائز ہے۔ ہاں ایمان سے مجھے اگلے دن کسی نے کہا وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو رحمت اللہ علیہ یزید کو، میں نے کہا میں نے تو ان خنزیروں کو کبھی نہیں کہا رحمت اللہ علیہ، تو یزید کو کیسے کہوں گا؟ میں نے کہا یہ جو پھر رہے ہیں آج کے ان ملاؤں کو میں نے کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، تو یزید کو کیسے کہوں گا یار؟ بار صورت اب آ گیا، اب پتہ چل گیا ہے۔ یہ کتاب بھی چل رہی ہے اور چھپی ہوئی ہے، دیکھ اکبر بک سے لاہور، میثم عباس قادری رضوی تحریک اشاعت ہے ترتیب۔ اب میثم عباس ان کا بریلوی ہے جی لاہور کا ہے، یہ سارے یزیدی ہو گئے۔ لیجئے، اب میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ یزید اپنے دور خلافت میں فاسق فاجر بنا، اس سے پہلے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ میں نے کہا، تو حرامیوں نے کہہ دیا یہ یزیدی اس کو پاک ثابت کر رہا ہے۔ اب ان خنزیروں سے میں کہتا ہوں لیجئے، ابھی کے اب حوالے آپ کتابیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اپنا منہ اس آئینے میں ذرا دیکھ لو کیا بنتے ہو۔ یہ وہی مفتی احمد یار گجراتی صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب دیکھو، حضرت سیدنا امیر معاویہ کتاب کا نام ہے، نعیمی کتب خانہ لاہور گجرات وغیرہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 68 پر مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ لکھ لعنت ہے، پتہ نہیں تو نے اپنے ماں کے اندر سے دیکھ لیا؟ بتا، مفتی صاحب تو لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کسی کتاب سے بھی، تو نے اپنی ماں کے اندر سے دیکھ لیا؟ اب بتا، پھر وہی بات، مفتی صاحب یزیدی ثابت ہو گئے تو مفتی صاحب کے ماننے والے، کتابیں بنانے والے، چھاپنے والے، رکھنے والے، اعتقاد رکھنے والے سب یزیدی ثابت ہو گئے۔ یہ دیکھو ان کا غلام رسول سعیدی ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ خانے والی وغیرہ سب اس کو اپنا شیخ الحدیث مانتے ہیں، کراچی والا غلام رسول سعیدی، یہ اس کی شرح مسلم ہے، یہ شرح مسلم کتاب الحج جلد نمبر 3 کتاب الحج صفحہ نمبر 607 پہ صاف لکھ رہا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا، اور گانا سننے میں صحابہ کے بھی اختلاف تھا، اور حضرت معاویہ ایسے عظیم الشان صحابی اس سے بری ہیں کہ وہ یزید کی بدعنوانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ولی عہد مقرر کر دیتے۔ یہ ابن خلدون کا حوالہ دیکھ کر لکھ رہا ہے، بات سمجھنا کہ صرف گانا سننے کا عیب تھا، اور گانا سننا بھی صحابہ میں اختلافی تھا، یعنی کوئی صحابہ جائز سمجھتے تھے، اب وہ تو یزید جائز، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یزید جائز کام کرتا، یہ بھی جائز کام وہ کرتا تھا، بعض صحابہ کے نزدیک جائز کام تھا تو وہ کرتا تھا، تو وہ تو صاحب لکھ رہا ہے تمہارا باپ غلام رسول سعیدی جس کو محقق کہتے ہو، تمہارا شیخ الحدیث ہے، تمہارا امام ہے، اس کی کتابیں گھر گھر میں رکھے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی؟ ناک ڈبو وہ گندے نالے میں مر جا، ممبر پر بیٹھتا ہے تو جو سننے والے بھی مر جائیں گندے نالے میں، شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم یہ بات کہیں تو یزیدی ہیں، یہ لکھیں تو حسینی ہیں، تو یزیدی تو تم سب ثابت ہو گئے اپنے آپ سے۔ اب یزیدی ہونے کا دھبا اتار کے دکھاؤ ذرا، یہ دیکھو۔ اور یہاں پر میں تنبیہ کر دوں کہ یہ اس کی غلطی ہے، اس غلام رسول کی، کہ اس کا ترجمہ گانا کیا ہے، وہاں یہ مسئلہ سما کا ہے، یہ سما گانے کو سب حرام سمجھتے ہیں، یہ گانا ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے، یہ جو عام کمینے گانے جو بولے جاتے ہیں، یہ گانا، اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ مسئلہ سما ہے، سما میں اختلاف تھا، ترجمے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی جس نے بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال ان کی جماعت کا بندہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کی جماعت کے بندے کا تحقیق رخ بھی دکھا دیا ہے، حال یہ ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے۔
کون کہتا ہے کہ گانے کے سننے کے اندر اختلاف صحابہ کا اختلاف تھا؟ یہ تو گانا تو اتفاق بالاتفاق حرام ہے. کون پاگل کا بچہ کہے گا؟ وہ مسئلہ ہے سما ہے. گانے اور سما میں زمین آسمان کا فرق ہے. معنی کے اندر ہمیشہ عرف کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ترجمہ ایسے نہیں کیا جاتا. ترجمے کے اندر عرف کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. ایسا ترجمہ کرنا حرام ہوتا ہے جس سے عرف میں گمراہی پیدا ہو جائے. خیر، تو شرح مسلم، غلام رسول سعیدی کی کتابیں لکھنے والے، چھاپنے والے، رکھنے والے، پڑھنے والے سب لانتی یزیدی بن گئے ان کی نظر کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق. اور سنیے گا، یہ کتاب ہے خطبات محرم. یہ مولانا جلال الدین احمد امجدی، یہ جو بہار شریعت والے ہیں ان کے شاگرد ہیں. یہ بہار شریعت والوں کے شاگرد ہیں مولانا جلال الدین احمد امجدی. ان کی کتابیں، ان کے فتاوی جلالیہ، جلال الدین فتاوی امجدیہ وغیرہ، فتاوی فقیہ ملت کے نام سے پاکستان میں، ہندوستان سب میں پھیلے ہوئے ہیں. اب یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کہی. تو اس سے تو سارے ہندوستان والے اور پاکستان سب یزیدی بن گئے، کیونکہ یہ یزید کو مولانا فقیہ ملت کہہ رہے ہیں، یزیدی کو فقیہ ملت کہہ رہے ہیں، یزیدی کو فقیہ ملت کہہ رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ خطبات محرم ہے، نشان منزل پبلیکیشنز سے چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 236 ہے. ایک جواب کا عنوان دے کر لکھ رہے ہیں، رہا یزید کا فسق و فجور، تو یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین بنایا. یہ کیا ہے؟ لاکھ لعنت ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں. اور کمینے کے بچے، کمینگی پھیلانے کے ٹھیکیداروں، مذہب اہل سنت کے غداروں، اہل بیت کے دشمنوں، جھوٹ بولتے ہو بغیر تو، اور پھر اہل بیت کا اپنے آپ کو کہتے ہو خادم. کوئی دجال اہل بیت کا خادم نہیں ہوتا. اہل بیت کے خادم سچے ہوتے ہیں. قذاب، دجال، حرامی نہیں ہوتے. حرامی جو ہوتا ہے وہ اہل بیت کا خادم نہیں ہو سکتا. بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہی بات ہم نے کہی. اب یہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے، یہ خطبات محرم ہے، محرم کی تقریریں ملا اس سے تیار کرتے ہیں. تو لانتی شرم نہیں آتی؟ یزیدی کی کتاب سے تقریر تیار کرتا ہے. میں نے کہا تھا کہ قتل امام حسین یہ اس کے سر پر پڑتا ہے، ابن زیاد کے سر پر. یہ اس کی شرارت ہے. امام حسین نے رجوع فرما لیا تھا، یزید نے حکم نہیں کیا تھا. یہ کتاب ہے مولانا شریف الحق امجدی صاحب، یہ بھی بہار شریعت والوں کے شاگرد ہیں. یہ انڈیا کے شیخ الحدیث ہیں. ان کی بخاری کی شرح ہے نزہۃ القاری. تو اس کے جلد 5ویں صفحہ نمبر 884 پر، 884 پر یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ صاف لکھا ہوا ہے. عبید اللہ بن زیاد وہ بد نہاد ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بصرے کا، اور یزید پلیگ کے زمانے میں بصرے کے ساتھ کوفے کا والی تھا، جس کے حکم سے حادثہ کربلا واقع ہوا. جس کے حکم سے حادثہ، معلوم حادثہ کربلا یزید کے حکم سے نہیں ہوا، ابن زیاد کے حکم سے ہوا. یہی بات ہم نے کہی. اب شریف الحق امجدی صاحب کی کتابیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، رکھنے والے، ان کو مولانا کہنے والے سب یزیدی بن گئے. یہ بڑے یزیدی ہو گئے، وہ چھوٹے یزیدی بن گئے. تو بتائیں اب پاکستان میں یا ہندوستان میں کوئی رہا جس کو؟ ایک اور حوالہ رہ گیا، فیضان امیر معاویہ کتاب ہے سبز پگڑی والوں کی. یہ ابھی موجود ہیں. وہ خبیث دجالو، انہی لوگوں کے نام لیتے ہو اور پھر پیسہ کماتے ہو. ان کو سنی عاشق رسول کہتے ہو، سنت و برے کہتے ہو، اور یزیدی ہونے کا جبکہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کیسے؟ تمہارے نظریے کے مطابق وہ پکا یزیدی ہے. کیوں؟ فیضان امیر معاویہ کتاب ہے سبز پگڑی والوں کی. انہوں نے بھی صاف لکھا ہے وہی بات کہ یزید، مفتی احمد یار کا حوالہ دیا کہ یزید فاسق فاجر نہیں تھا اس وقت تک، جس وقت تک کہ وہ ابھی حاکم نہیں بنا. کوئی اس وقت فاسق فاجر نہیں تھا. اپنے دور خلافت میں بنا، بعد میں بنا. یہ وہ سبز پگڑیوں والے لکھ رہے ہیں. تو بتاؤ اب سبز پگڑیوں والے تو جگہ جگہ پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ اور ان کو یہ کیا کہتے ہیں؟ سنی عاشق رسول. تو وہ سارے یزیدی ہو گئے. ان کو چندہ دینے والے یزیدی ہو گئے، ان کو ماننے والے یزیدی ہو گئے. الیاس کو کہتے ہیں امیر اہل سنت. تو اب میں ان انگریزی گٹر کے کیڑوں سے کہوں گا جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں کہ اب پاکستان اور ہندوستان میں
کوئی بریلوی حسینی ثابت کر کے دکھاؤ، اور ایسا بریلوی ثابت کرو جو یزیدی نہ ہو. جاؤ. تو کہتا ہے حوالہ ایک دکھا، ادھر حوالے ہیں، حوالہ ایک دکھا کا بچہ اتنے حوالے دے دیے ہیں، حوالے کے نیچے مر جائے. تو بڑے حوالے تو میں پہلے دے چکا تھا، یہ تمہارے گھر کے حوالے ہیں. اب نہ پائے رفتن نہ جائے باندھن، نہ بھاگنے کے نہ رہنے کے. میرے دوستو، یہ نئی چیز بحمد اللہ تعالی پیش کر کے دشمنوں کو پہلے مارا ہوا تھا، اب لتاڑ کر تو گٹر میں پھینک دیا. سمجھو مارا ہوا پہلے تھا، اب مخالفوں کو لتاڑ کر گٹر میں پھینک دیا. اور آپ کو اللہ پاک کے فضل سے ایسی تحقیق کے ساتھ اوج کمال پہ ہم نے پہنچا دیا. اللہ جل شانہ قبول فرمائے. میں مزید پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ علامہ تفتزانی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. لانے یزید کے مسئلے پر کھل کر بات جو کی تھی وہ علامہ تفتزانی شرح عقائد میں کی. علماء نے رد کرنے والوں نے خوب رد کیا. ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لفظ پر لفظ رد کیا ان کا. لیکن جو ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. یہ کتاب ہے عین العلم، لکھا ہوا اوپر. یہ امام غزالی کی کتاب جو الاحیاء شریف ہے، یہ اس کی تلخیص ہے. اس پر پھر دو شرح ہیں. ایک شرح ملا علی قاری کی، اس کا نام ہے زین العلم. ایک شرح ہے مولانا نجم الدین بن عباس بن قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمہ اللہ تعالی. ان کی کتاب جو شرح ہے اس کا نام ہے نجم العلم. اس کے اندر یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، شیخ فقیر مرد خدا ہوئے. ان کے ابا بھی عالم فقیر ولی اللہ تھے، ان کے اب دادا جی بھی قاضی نصیر الدین 11ویں صدی میں عالم اور شیخ ہوئے. اس کتاب میں، یہ کتاب پوری دنیا میں چھپتی ہے اور معتبر کتابوں میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اما ما ذکرہ التفتزانی فی شرح العقائد النصفی فمن تعصبہ. فرمایا جو علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں بات کہی ہے کہ یزید کے کافر ہونے میں ہم شک نہیں کرتے، لعنت پر بھی فلان فلان فلان، فرماتے ہیں یہ ان کا تعصب ہے جو بنو امیہ سے وہ رکھتے ہیں. یہ تعصب کی بنا پر علامہ تفتزانی نے ایسا کہا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں تواتر سے یہ سب ثابت ہے، تو فرماتے ہیں ہے تواتر، اور امام غزالی اس کا انکار کرتے ہیں ساری بات کا. تو امام غزالی حجت الاسلام ہے اور تواتر ان تک پہنچا نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ متواتر ایک بات ہے اور امام غزالی تک نہیں پہنچی. افسوس ہے فرمایا تمہارے تواتر کے دعویٰ کرنے پر. یہ صاحب فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ مُتَوَاتِرَةً كَيْفَ يُحْكَمُ بِمَا ذَكَرَهُ وَالْعَجَبُ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ الْمَعْنَى لَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْ هُوَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَمُقْتَضَى الْأَنَامِ فِي الْعُلُومِ فِي الْمَعَارِفِ الْيَقِينِيَّةِ. اللہ اکبر. مع أنه كان زمانه قريبا إلى قصة القتل بالنسبة إلى زمان التفتزاني. فرمایا ہے متواتر باتیں، تم دعویٰ کر رہے ہو اے تفتزانی ہے متواتر باتیں، اور امام غزالی تک نہیں پہنچی. پھر عجیب بات یہ ہے کہ زمانہ غزالی کا قریب ہے امام حسین کے، تمہارا دور ہے، تفتزانی کا دور ہے، ان کا قریب ہے. قریب والوں کو پتہ نہیں ہے، دور والا کہہ رہا متواتر ہے. اور یہ تعصب جو ہے نا علامہ تفتزانی کا، یہ واقعتاً ان کی اور کتاب سے بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ ان کی کتاب ہے مختصر المعانی، درسی کتاب ہے. اس کے اندر جو میرے ہاتھ میں ہے وہ حاشیہ تجرید کے ساتھ، بنانی کا حاشیہ تجرید کے ساتھ. اس کتاب میں مختصر المعانی میں مسند الیہ کی تعریف بالعالمیت کے بیان میں، مسند الیہ کی تعریف بالعالمیت کے بیان میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 106. اللہ اکبر. کہ علم جو ہے مولانا کہ علم جو ہے وہ تعظیم و احانت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر تعظیم اور احانت بڑا معنی پایا جائے. پھر مثال دی ہے
راکب علی و حارب معاویہ، علی سوار ہوئے اور معاویہ بھاگ گئے. یہ اب مثال اگرچہ یہاں پر یہ کہا جائے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد علی معاویہ وہ نہیں ہے، ویسے علی معاویہ ہے، دو نام ذکر کر دیے. لیکن یہ جو علامہ صبان اور ان کے شاگرد بنانی کا حاشیہ موجود ہے اس پر، یہ لکھ رہے ہیں والمتبادر ان المراد بعلی و معاویہ صاحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا متبادر یہی ہے، جلدی یہی سمجھ آتا ہے اس سے کہ اس سے مراد علی معاویہ سے رسول اکرم کے وہ دو صحابہ مراد ہیں. ولا یخفى ما فيه من سوء الادب في حق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ والجرأۃ علیہ بما لا یلیق بمنصبہ. فرمایا لیکن جو کچھ بھی ہو، حضرت معاویہ کی جو بے ادبی یہاں پر ہو رہی ہے، جو ان کے منصب عالی کے خلاف بات ذہن میں آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال ان سے اور بھی بن سکتی تھی. معلوم ہوا تفتزانی جو ہے وہ تعصب دکھا جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ایسے مسائل کے اندر تفتزانی کی بات ہی چپ اٹھا کر علیحدہ رکھ دیتے ہیں اور اہل سنت کی باتوں میں ایسی بات کو شامل کرنا گوارہ نہیں کرتے. لیجئے مولانا شریف الحق امجدی صاحب کا ایک اور حوالہ فتاوی شارح بخاری کتاب سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 112 پر. یہ مکتبہ برکات المدینہ اور دار اہل سنہ سے چھپی ہوئی ہے. اس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کسی روایت سے ثابت نہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کے شہید کرنے کا حکم دیا ہو. یہ حکم دیا ہو کہ کعبہ پر پتھر اور آگ برسائے، یعنی نہ وہ حکم دیا ہے امام حسین کو شہید کرنے کا آپ کے ساتھیوں، اور نہ ہی کعبہ پر پتھر اور آگ برسانے کا یزید نے حکم کیا. جو کچھ کیا وہ فوجیوں نے کیا، اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا. تو دوستو بتائیے جو ہم نے بات کہی بیان نہیں اسی طرح اس میں ہے کہ نہیں؟ ہم نے بھی یہی کہا یزید نے حکم نہیں دیا، یزید کا حکم دینا کربلا کا یہ ثابت نہیں. اور یہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے چلے گئے کہ کعبے پر پتھر گرانا اور آگ برسانا یہ حکم بھی یزید کی طرف سے نہیں ہوا. لہذا یہ مجھ سے کہیں زیادہ پھر یزیدی بنتے ہیں. اور یہ سبز پگڑیوں والوں کا فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب ہے جی. اس کے صفحہ نمبر 221 پر وسوسہ لکھا ہوا، پھر اس کا جواب. وسوسہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے فسق و فجور کے باوجود خلیفہ نامزد کر دیا. جواب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا. تو میرے بھائیوں یہ بھی آ گیا. اور مزید ایک اور تحفہ ان یہودی گٹروں کے کیڑوں کو دے دیتا ہوں کہ مولانا شریف الحق امجدی صاحب یہ فتاوی شریف میں لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 107 پر کہ آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یزید کو کافر نہ کہنے والوں کو گالیاں دینا حرام و گناہ ہے. چلو تو ہمیں گالیاں دینے والے سارے حرام، گناہ کرنے والے حرامی بن گئے. چلو گھر کے فتوے ہیں ان کے ہم. اور ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں، یہ شعر پڑھتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین اور منسوب کرتے ہیں یہ ظالم قذاب اس شعر کو خواجہ اجمیری غریب نواز کی طرف. یہ بھی لیجئے، یہ صفحہ نمبر 205 پر مفتی شریف الحق امجدی صاحب کے فتاوی میں ہے. فرماتے ہیں باوجود تتبع تام و استقراء حتی الامکان کہ تا ہنوز حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے سلسلے کے بزرگوں یا ہندوستان کے معتمد مصنفین
کی تصنیفات میں کہیں اس ربائی کا تذکرہ نہیں. قصاص قسم کے واعظین بڑے تمطراق سے اسے حضرت غریب نواز کی طرف منسوب کرتے ہیں. میں نے قصاصین سے پوچھا کہ اس کی کیا سند ہے، تو اب تک کوئی بھی اس کی سند نہیں پیش کر سکا. کسی نے بازاری رسالوں کا نام لیا، کسی نے اور کسی باعث کا حوالہ دیا. حد یہ ہے کہ غریب نواز قدس سرہ کی طرف ایک دیوان منسوب ہے، اس میں بھی یہ ربائی نہیں ہے. اور خیال رہے میں ناچیز عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ خواجہ صاحب کا دیوان موجود اور اس میں ربائی کوئی نہیں ہے. غرض کہ اب تک یہ ثابت نہیں کہ حضرت سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ربائی ہے. افسوس ہے یہاں طوفان کھڑا کیا ہوتا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کی نہیں ہے. مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ معین الدین اجمیری ایران کا ایک شیعہ ہے، یہ اس کی ربائی ہے. عبدالحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بیان کیا تھا. بار صورت الحمدللہ میرے دوستو، یہ تمام حوالہ جات جو ہیں وہ ان یہودی کیڑوں کو جس طرح کے سپرے ختم کرتی ہے، یہ حوالے ان حوالوں نے ان کو ختم کر دیا. ان خبیثوں نے تنظیم المدارس کے مسائل پر جب کلام ہو رہی تھی تو مجھے جو تحریر بھیجی تھی شوکت سیالوی وغیرہ نے، تو اس میں صاف کہا تھا کہ لا تسبوا الشیطان، حدیث میں آتا ہے شیطان کو گالیاں نہ دو. تم تو گالیاں دیتے ہو، شیطان کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے. میں حیران ہوں کہ دجالو ایک طرف تو کہتے ہو شیطان کو گالیاں دینا حرام ہے، دوسری روک رہا ہے ابلیس کو شیطان کو گالیاں دینے سے، دوسری طرف ہمیں بھی دیتے رہتے ہو اور یزید کو دیتے ہو، یزید پر لعن طعن کرتے ہو اور کہتے ہو یہ عبادت ہے، مذہب ہے. وہ شرم نہیں آتی؟ ایک طرف یہودی کے مقابلے میں شیطان کو نہیں دینے دیتے، اور جب آ جاتی ہے بات تمہاری تو پھر کہتے ہو یزید کو دیتے اور ہمیں دیتے، مسلمانوں کو دیتے. تو شرم کرو، تمہاری کوئی زبان ہے، تمہارا کوئی دین ایمان ہے. اللہ جل شانہ ہماری اس خدمت